معزز حضرات و خواتین، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل اور مناقب جو احادیث صحیحہ میں وارد ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ اگر مکمل ڈیٹیل اس کی احاطہ میں لائی جائے تو کئی جمعے درکار ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، فضائل اور مناقب کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اختتام پر سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت کے متعلقہ عرض کرنے کا عزم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن لینے کے بعد ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر شہداء کی فہرست بڑی لمبی ہے، ان میں سے بعض شہداء تو وہ ہیں جن کو ہم اپنے زوم کے طور پر، حسن ظن کے طور پہ شہید کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، لیکن بعض شہداء ایسے ہیں جو 100% کنفرم شہید ہیں اور 100% کنفرم وہ جنتی صحابہ ہیں۔ اس فہرست میں اول ترین جن ہستیوں کا نام ہے ان میں ایک نام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے۔ یہ وہ شہید ہیں جن کو تاجدار مدینہ نے شہید قرار دیا ہے۔ یہ وہ شہید ہیں جن کی شہادت کی پیشین گوئی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو مرتبہ نہیں، متعدد صحیح احادیث کے اندر محبوب نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ اور پیشین گوئی کی ہے۔ یقین جاننا، ایک اور انداز سے بھی بات سمجھے، دنیا میں جو دردناک ترین شہادتوں کی داستانیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی دردناک شہادت کی داستان وہ سیدنا عثمان بن عفان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد شہادتوں کے تذکرے وہ تاریخ کا حصہ ہیں، آپ اس کی حقیقت پہ نہ تو یقین کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی آپ کہنے کہ ایمان ہی رکھ سکتا ہے۔ افراط و تفرید کا لوگ شکار ہیں، لیکن عثمان وہ مظلوم شہید ہیں۔ صحیح احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ شہادت ہے، حضرت عثمان اپنی زندگی میں اپنی شہادت کے متعلقہ سن کر بسا اوقات تو اس حد تک غمگین ہوئے، صحابہ نے وہ منظر کشی بھی کی ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرات، سب سے پہلی حدیث یہ صحیح البخاری میں اور صحیح المسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ اور حضرت عثمان بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ احد کا پہاڑ حرکت کرتا ہے، شارحین نے اس کی بڑی شروحات لکھی ہیں اور ان میں سے ایک شرح یہ بھی ہے کہ آج احد کا پہاڑ بھی بڑا خوش ہے کہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں آج میرے اوپر کھڑی ہیں۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کائنات کا افضل ترین انسان حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، صدیق کے بعد کائنات کا افضل ترین انسان حضرت عمر بھی موجود ہے، حضرت عمر کے بعد امت کا بہترین انسان حضرت عثمان بھی موجود ہے، لیکن نبی علیہ السلام برداشت نہیں کیا احد کے پہاڑ کی حرکت کو۔ فرمایا آپ نے پاؤں مارا، ایڑی ماری زور سے احد کے پہاڑ پر، اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد کے پہاڑ رک جا، تھم جا، ٹھہر جا، حرکت نہ کر، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو
شہید تیرے اوپر ہے، ایک شہید حضرت عمر بن خطاب ہے، ایک شہید حضرت عثمان بن عفان ہے۔ ایک دوسری حدیث، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر، اس حدیث کے اندر ذکر ہے 6 اعلیٰ ترین ہستیوں کا۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں ہرا کا پہاڑ ہے، ہرا کا پہاڑ وہ جو غار ہرا کے نام سے معروف ہے، ہرا کے پہاڑ پر میرے نبی موجود ہے، حضرت صدیق بھی ہے، حضرت فاروق بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، حضرت طلحہ بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، 6 ہستیاں موجود ہے احد کے ہرا کے پہاڑ پر۔ ہرا کا پہاڑ بھی ہلا، میرے نبی نے اس کو کہا اہدا، رک جا، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ احد کے ہرا کے پہاڑ کو محبوب فرماتے رک جا، ٹھہر جا، تھم جا، ایک نبی تیرے اوپر ہے، ایک صدیق ہے، اور کچھ شہید تیرے اوپر ہے، کچھ شہید ہے۔ اس میں حضرت علی کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت عمر کی شہادت کا تذکرہ ہے۔ ایک اور حدیث، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہے، یہ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَذَكَرَ الْفِتَنَ، محبوب نے ایک دن فتنوں کا تذکرہ کیا، صحابہ ان قریب فتنوں کے دروازے کھلیں گے، ان قریب تمہارے اوپر فتنے آئیں گے، یقتل فیہا ھذا مظلوم لعثمان، اور میں ان فتنوں میں میرے عثمان کو مظلوم مانا شہید کیا جائے گا، یقتل فیہا ھذا مظلوم لعثمان، میرے پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلا مظلوم عثمان شہید ہوگا فتنوں کے دور کے اندر۔ حضرات 3 احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک بخاری شریف ہے تذکرہ حضرت عثمان کی شہادت کا، ایک مسلم شریف کی تذکرہ حضرت عثمان کی شہادت کا، ایک ترمذی شریف کی تذکرہ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کا۔ 24 ہجری ہے، خلافت کے اوپر براجمع ہوئے، خلیفہ بنے سیدنا عثمان بن عفان۔ 25 ہجری فتوحات روم کا آغاز ہوا، 26 ہجری مسجد الحرام بیت اللہ کی توسیع کی حضرت عثمان بن عفان نے، 27 ہجری افریقہ اندلس، حضرات یقین جہانا جزیرہ قبرص، دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ کون سا عہد ہے؟ میرے عثمان کا عہد خلافت ہے۔ 28 ہجری شادی کی آپ نے حضرت نائلہ بنت فرافسہ کے ساتھ، زورا کے مقام پر آپ نے ایک مکان بنایا، وہاں پہ رہائش اختیار کی۔ 29 ہجری ہے، طبرستان فتح ہوتا ہے، عظیم معرکہ، عظیم فتح مسلمانوں کی۔ 30 ہجری ہے، حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ صحیح حدیث کے لفظ ہے، صحابہ نے کہا امیر المؤمنین یہودی برباد ہوئے، سبب یہ تھا ان پر ان کی کتاب منتشر ہوئی، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، ہمارے اوپر یہ حالات کہیں نہ آئے۔ سبب کیا ہے؟ قرآن کی قراتیں الگ الگ ہیں، ہم اہل عرب تو قراتوں کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اجمی لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو قرآن کے بارے میں لوگ اختلاف کا شکار ہوں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک نسخے پر لمت کو جمع کرنا چاہیے۔ عظیم کارنامہ میرے عثمان کا، امت اللہ کی قسم ہے اس احسان کا بدلہ ہی نہیں دے سکتی جو نیکی کا کام اللہ نے حضرت عثمان سے کروایا۔ آپ نے حضرت حفصہ کے گھر میں پیغام بھیجا، وہ قرآن کا نسخہ جو حضرت صدیق کے زمانے میں حضرت زید نے لکھا تھا اس کو منگوایا۔ جب وہ نسخہ لایا گیا،
حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، حضرت زید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن ثابت، 4 صحابہ۔ حضرت عثمان نے آرڈر دیا ہے اس نسخے کی کاپیاں بناؤ، انہوں نے اس کی فوٹو سٹیٹ کی کاپیاں بنائی۔ بقیہ جو نسخے تھے حکمت کے تحت امت میں انتشار نہ ہو ان کو جلا ڈالا گیا۔ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ عظیم کارنامہ میرے عثمان کا رضی اللہ عنہ، یہ 30 ہجری ہے، مسجد نبوی کی توسیع کی حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوبصورت بنایا مسجد نبوی کو، بیوٹی فل بنایا مسجد نبوی کو۔ لوگوں نے کہا عثمان یہ کیا؟ فرمایا اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے ہو، اللہ کے گھر کو خوبصورت عثمان کیوں نہ بنائے؟ میں تو اپنے گھر سے بھی زیادہ ترجیح دیتا ہوں رب کے گھر کو۔ مسجد نبوی کی توسیع کی حضرت عثمان نے، 30 ہجری ہے، ایک اذان دی جاتی جمعے کی میرے نبی کے زمانے میں، حضرت صدیق کے زمانے میں، حضرت فاروق کے زمانے میں۔ آج وقت ہے حضرت عثمان کی خلافت کا، مسلمان پھیل گئے، مدینے کے اندر وسعت ہوئی، حتیٰ کہ لوگوں کو اذان سنائی نہ دیتی، پتہ نہ چلتا، لوگ جمعے سے لیٹ ہوتے، تاخیر ہوتی۔ حضرت عثمان نے صحابہ سے کہا، زورا کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے اذان دلوائی دوسری جمعہ کی، کس لیے؟ تنبیہ کرنے کے لیے۔ لوگوں جمعے کا وقت قریب ہے، آج بھی اگر کوئی 2 اذان دے حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن سپیکر لگنے سے وہ فائدہ آج بھی موجود ہے جو تب نہیں تھا۔ ایک بھی اذان ہو تو میرے نبی کی سنت ہے، حضرت صدیق کا عمل ہے، حضرت فاروق کا عمل ہے۔ کارنامے میرے عثمان کے کارناموں کا تذکرہ کروں تو جمعہ آپ کا بیت جائے میرے عثمان کے کارناموں میں، حتیٰ کہ وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک فتنہ، بہت بڑا فتنہ، سب سے پہلا اور خطرناک فتنہ امت کے اندر اس کا آغاز ہوا۔ عبداللہ بن سبا یہودی النسل تھا، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اہل کفر یہودی عیسائی جان چکے تھے کہ ہم میدان جہاد میں مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے، ان کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے مسلمانوں کو توڑنا، ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا؟ ایک چال چلی انہوں نے، وہ چال کامیاب ہے، آج بھی اسی چال پہ عمل کرتے ہیں۔ سارے عیسائی، سارے یہودی آج بھی اسی چال پہ عمل کرتے، اندر یہودیت ہے، اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے، یہ پہلا بد نصیب ہے جس نے نعرہ لگایا اہل بیت کی محبت کا، پھر صحابہ پر تان کا سننا، صحابہ پر تان کا دروازہ کھولا۔ اس عبداللہ بن سبا یہودی نے آج جتنی اس کی گندی نسل صحابہ پہ تان کرتی ہے، یہ اولاد ہے عبداللہ بن سبا یہودی کی، کیونکہ مسلمان اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، حضرت صدیق کی بھی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی احترام کرتے۔ مسلمان افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ پہلا تھا جس نے کہا اہل بیت کو مانو، باقی سب کا انکار کرو۔ حضرت صدیق نعوذ باللہ غاصب ہے، عمر غاصب ہے۔ حضرت عمر کے دور میں آیا حجاز مقدس میں، میرے عمر تو وہ ہے، میرے نبی نے کہا تھا عمر جہاں پہ تو ہوتا ہے شیطان وہاں پہ نہیں ہوتا، جہاں پہ تو ہوتا ہے شیطان وہاں پہ نہیں رہتا۔ یہ شیطان تھا، شیطان کی اولاد تھی، نہیں ٹھہر سکا مدینے میں، چلا گیا مصر کے اندر، شام کے اندر، بصرہ کے اندر، کوفہ کے اندر،
اس نے فتنہ پھیلایا حتیٰ کہ خلیفہ بنے میرے عثمان. اس نے کہا عثمان نعوذ باللہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو مال کھلاتا ہے. سن لو, رشتہ دار اگر اپنا ہو, صلاحیت رکھتا ہو, اس کو عہدہ دینا جائز بھی ہے, میرے نبی کی سنت بھی ہے. آپ نے پہلا خلیفہ بنایا حضرت صدیق کو, میرے نبی کے سسر ہیں. دوسرا خلیفہ بنا حضرت عمر بن خطاب, میرے نبی کے سسر ہیں. تیسرے خلیفہ بنے حضرت عثمان, میرے نبی کے داماد ہیں. چوتھے خلیفہ بنے حضرت علی, میرے نبی کے داماد ہیں, چچا کے بیٹے ہیں. ہو رشتہ دار صلاحیت رکھتا ہو, عہدہ دینا جائز بھی ہے, درست بھی ہے. یہ اپنوں کو نوازتا ہے, مال دیتا ہے, اقربا پروری کرتا ہے. فتنہ پھیلا حتیٰ کہ 35 ہجری کو حج کا موسم ہے, لوگ مدینہ کی کثرت صحابہ کی وہ نکل پڑی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف. انہوں نے چال چلی, مسلمان اب صحابہ کم ہیں مدینہ میں رش بھی کم ہے, اٹیک کرتے ہیں مدینہ پہ, کام تمام کرتے ہیں. امیر المؤمنین کا اس پلان سے یہ وفد نکلا. سعد نے لکھا 900 ان کی تعداد ان مصریوں کی, مصر سے چلے مدینہ طیبہ پہنچے. امیر المؤمنین کو اطلاع ملی ان کے آنے کی. یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں صحیح احادیث کا ترجمہ ہے, افراط و تفریط سے ہٹ کر احادیث صحیحہ کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت عثمان کو پتہ چلا مدینے سے دور, آپ مدینے سے باہر نکلے. یہ سارے 900 کے 900 افراد حضرت عثمان کے پیچھے. عثمان بھی یہی چاہتے تھے مدینے میں بات نہ ہو, مدینے میں لوگوں میں کوئی نفرت نہ پھیلے, کوئی شر انگیزی نہ ہو. مطالبات شروع ہوئے, باتیں شروع ہوئی. سورہ یونس نکالی حضرت عثمان کے سامنے. عثمان سورہ یونس تو پڑھ. حضرت عثمان نے سورہ یونس کی تلاوت کر دی. پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہ آئے قل ارائیتم ما انزل اللہ. جب اس آیت کریمہ کو پڑھا جو اللہ نے رزق آسمانوں سے نازل کیا ہے, تم کون ہوتے ہو؟ فجعلتم منہ حراما وحلالا, فرمایا تم اس میں سے بعض چیزوں کو حرام کرتے ہو, بعض کو حلال کرتے ہو. حضرت عثمان کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں چراگاہ مسلمانوں کی آپ نے اس کو خاص کیا ہے اپنے لیے. میرے عثمان کہنے لگے میں نے خاص نہیں کیا. حضرت عمر نے اپنے دور میں اس چراغاں کو حکومت کی تحویل میں لیا ہے, میں نے تو اس کو وسیع کیا ہے. میرے تو اونٹ بھی نہیں چرتے اس میں, 2 ہی اونٹ میرے پاس ہیں, دونوں ہی حج عمرے کے لیے میں نے رکھے, اور میرے یہ دونوں اونٹ مسلمانوں کی چراغاں میں نہیں چرتے. تمہارا اعتراض درست نہیں ہے. بات چلتی رہی. آپ اپنوں کو نوازتے ہیں, ہر میں نوازتا ہوں, دل کھول کے نوازتا ہوں, رشتہ داروں کو دیتا ہوں, دل کھول کے دیتا ہوں. پیغمبر کا فرمان ہے رشتہ داروں کو دو, لیکن غنیمت کے مال سے نہیں دیتا, بیت المال سے نہیں دیتا, اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو. یہ تمہارا اعتراض بھی غلط ہے. اپنوں کو عہدہ دیا, ہر میں اپنوں کو دیا ہے, لیکن صلاحیت رکھتے ہیں. نبی کا طریقہ یہ ہے, صحابہ کا طریقہ یہ ہے. انہوں نے جب اشکالات ان کے دور ہوئے, انہوں نے کہا باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں, چلو آپس میں معاہدہ کرتے ہیں. میرے عثمان کی شرط ہے تم نے بغاوت نہیں کرنی, ٹھیک ہے. دوسری شرط ہے مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں ہونا. کہتے قبول ہے. وہ کہتے ہماری بھی شرط ہے. جی شرط بتائیں. آپ کے پاس عطیات آتے ہیں, تحفے آتے ہیں, گفٹ آتے ہیں, آپ اہل مدینہ پہ تقسیم کرتے ہیں, نہیں کریں گے اہل مدینہ پہ تقسیم, سب مسلمانوں کا حق ہے. ہاں جو بڑی عمر کے صحابہ ان کو آپ دیں, یہ جائز اور درست ہے. فرمایا بات ٹھیک ہے. جو مسلمان جہاد کریں, جہاد سے جو مال غنیمت کا ملے ان مسلمانوں پہ تقسیم ہو, دوسروں کو نہ دیا جائے. تمہاری یہ بھی شرط منظور ہے. آپ مسجد نبوی میں آئے, خطبہ ارشاد فرمایا, جو باتیں طے تھیں میرے عثمان نے عرض کر دی. لوگوں کے اندر اس طرح
انقلاب ہوا، یہ کوئی چال ہے جو مسلمانوں کے خلاف چلی جا رہی ہے۔ بہرحال وقت گزرا، یہی وہ لوگ تھے، چل پڑے یہاں سے، حضرت علی سے ملاقات ہوئی، بڑے بڑے بلیکے، بڑے بڑے شبے اس واقعے سے نکلتے ہیں۔ حضرت علی سے ملاقات ہوئی رضی اللہ عنہ، علی آپ ہمارا ساتھ دیں، پڑھے احادیث کو، میرے علی کہتے ہیں میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں دوں گا، خلافت عثمان کی حق ہے، بیعت میں نے کی ہے، تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ مایوس ہوئے، واپس چل پڑے۔ ابھی رستے میں تھے تو ابھی قافلہ ان کا مصر کی طرف رواں دواں ہے، چال کیسی چلی ہے، ایک بندہ ان کے قافلے سے قریب سے گزرتا ہے، تھوڑا سا آگے جا کے واپس آتا ہے، غصے سے ان کی طرف دیکھتا ہے، پھر آگے نکلا، پھر واپس پلٹا، پھر قریب آیا، ان کو گالیاں نکالی۔ قافلے والے کہتے ہیں ڈرامہ پہلے سے تیار ہے، فلم پہلے سے بنی ہے، صرف انداز چینج ہوا ہے، کاروائی کی گئی ہے، پلان پہلے سے طے ہے۔ حضرت وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ بندہ جب ان کے قریب آیا، کون ہے تو؟ گالیاں کو نکالتا ہے۔ اس نے کہا میں امیر المومنین کا قاصد ہوں، پیغام دینے والا ہوں۔ کدھر جا رہے ہو؟ مصر جا رہا ہوں۔ کس کام سے جا رہے ہو؟ میرے پاس رکا ہے جو میں مصر کے گورنر کو دینے جا رہا ہوں۔ اس کی تلاشی لے کے رکا نکالا، رکے پہ لکھا ہوا ہے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، جائیے مصر کے گورنر کو کہا ہے جو یہ بندے واپس آئے سب کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے قتل کے خلاف پلان بنایا ہے۔ امیر المؤمنین نے 900 کے 900 بلوائی، 900 کے 900 سوائی، چل پڑے مدینہ طیبہ کی طرف، انتقام انتقام کے نعرے بلوا کرتے ہوئے، شور ڈالتے ہوئے میرے علی باہر نکلے رضی اللہ عنہ، اور تمہارا تو معاہدہ ہو چکا تھا، واپس کس لیے آئے ہو؟ عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ عثمان نے دھوکہ کیا ہے، نعوذ باللہ غدر کیا ہے، نعوذ باللہ ہمارے قتل کا ارادہ کیا ہے، کیا تمہارے پاس ثبوت ہے؟ یہ خط ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ خط عثمان کا نہیں ہے۔ کیا کہا ان بلوائیوں نے؟ صحیح حدیث کے لفظ ہیں، حضرت علی سے کہتے ہیں مصری لما کتبت الینا، علی ہمارا ساتھ دے۔ علی کہتے ہیں ساتھ نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں تو نے خط کیوں لکھے ہماری طرف عثمان کے خلاف اپنی حمایت کے لیے؟ میرے علی نے کہا واللہ مدینہ پاک ہے، میرے علی کی گواہی ہے، اور پلان پہلے سے تیار ہے۔ صحابہ کے دشمنوں کا آج بھی صحابہ کے دشمن بھونکے صحابہ پر، تب بھی صحابہ کے خلاف چال چلی انہوں نے۔ حضرت علی سے کہا آپ نے خط بھیجا، میرے علی کہتے ہیں واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے ما کتبت الیکم کتابا قط، آج تک میں نے تمہیں خط نہیں لکھا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ عبداللہ بن سبا یہودی خود ہی خط لکھتا، حضرت علی کی طرف سے پہنچاتا ان کو، ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ حضرت عثمان کا خط بھی سٹیمپ لگی، مہر لگی، آج بھی جعلی مہریں بنے، تب بھی جعلی مہریں بنی حضرت عثمان کے خلاف سازش۔ یہ واپس آئے نا، امیر المومنین سے ملاقات ہوئی رضی اللہ عنہ، کہنے لگے بھی یہ آپ نے کیا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہو جس طرح تم مطمئن ہوتے ہو تمہیں مطمئن کرنے کے لیے تیار ہوں، خط میں نے نہیں بھیجا۔ قسم سے مطمئن ہوتے ہو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں، خط میں نے نہیں بھیجا۔ کہتا کسی نے بھی بھیجا ہو ذمہ دار آپ ہیں، امیر جو آپ ہیں، قتل کرنے آئے ہیں آپ کو گھر میں دھکا دیا۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آپ کے دروازے پہ سنگباری کی، یک بار سنگباری کی انتہا کر دی۔ اس سنگباری میں زخمی ہوئے میرے حسن میرے حسین، کون ہے حسنین کریمین دفاع کرنے والے،
اپنے خالو عثمان بن عفان کا دفاع کرنے والے میرے حسن ہیں جنتی شہزادے، میرے حسین ہیں جنتی شہزادے، تھنگ باری کی دروازے پہ گھر میں بند کر کے رکھ دیا حضرت عثمان کو۔ اب پانی کا رونا پیٹنے والوں، وہ تو جھوٹ کی گڑی کہانیاں، میرے عثمان کی شہادت اللہ کی قسم حق ہے، سچ ہے۔ بڑی احادیث عثمان کے مظلومانہ شہادت سے مدینے کی تاریخ میں ایسی شہادت کا واقعہ نہیں ملتا جو میرے عثمان کی شہادت ہے۔ دروازے پہ سنگباری صحابہ آئے، رات کی تاریکی ہے، میرے علی بھی ساتھ ہے، دیگر صحابہ بھی ساتھ ہے۔ امیر المؤمنین اجازت دیجئے، قوت ہے، پاور ہے، ٹکڑے ان کے کر کے رکھ دیں گے۔ کتنی ان کی تعداد ہے؟ واہ عثمان جہاں پہ لیٹا ہے اللہ ان گنت رحمتوں کا نزول فرما۔ آج طاقت کے نشے میں دت جو لوگ ہوتے ہیں، مکہ لہرا کر کبھی لال مسجد پر فوس بم گراتے، طاقت کا نشہ پاگل کر کے رکھ دیتا ہے۔ واہ میرے عثمان، طاقت بھی ہے، جرت بھی ہے، فوج بھی ہے، تلوار بھی ہے، صحابہ بھی ہے۔ حضرت علی نے کہا اجازت دیجئے، ابھی ان کو کلا کما کر دیتے ہیں، تعداد ان کی کتنی ہے؟ عثمان فرماتے ہیں خبردار، اگر مجھے امیر مانتے ہو تو میرا آرڈر ہے، میں نہیں چاہتا اپنے لیے میں مدینے میں کسی کا خون بہاؤں۔